16 سال کی خوبصورت عائشہ جس کو اپنے باپ نے جوئے میں ہرایا تھا، اور جیسی اس کے باپ نے جوئے میں اس کو ہرایا اور وہ گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری بیٹی میں آپ کو جوئے میں ہرا چکا ہوں، 3 دن کے بعد وہ لوگ یہاں پہ پہنچیں گے اور آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ اس کے بعد عائشہ جس کی عمر صرف 16 سال تھی، اس نے اپنے باپ کو کہا کہ میرے باپ ایسا نہ کرو، میں ان حیوانوں کے ساتھ جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں، آپ نے اور میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے کر لیں، آپ میرے باپ ہے، میں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا کونٹتے ہیں میرا گلا کونٹ دے، مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے، مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی پھر مجھے کوئی آپ سے ناراضگی ہوگی، لیکن خدا کے لیے میرے باپ مجھے ان حیوانوں کے حوالے نہ کرو۔ اس کا باپ نشئی تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عائشہ جس کی عمر 16 سال تھی اور وہ گھر میں سب سے بڑی تھی، اس نے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے کہا کہ میری ماں مجھے اپنے باپ سے بچاؤ، اگر میرا باپ میرے ساتھ اور جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے ان حیوانوں کے حوالے نہ کرو۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کی ماں ان کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی اور اس نے اپنے باپ کے سامنے گڑگڑایا، روئی، چیخی، پکاری، لیکن پھر بھی اس کا باپ ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور 2 دن کے بعد جس باپ نے اس عائشہ 16 سال کی خوبصورت لڑکی کو جوئے میں ہرایا تھا، جن لوگوں کو ہرا کے بیٹھا تھا، وہی لوگ 2 دن کے بعد ان کے گھر پہنچ گئے اور اپنے باپ نے عائشہ کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور چلے جاؤ۔ اس کے بعد عائشہ شدید پریشان ہو گئی اور شدید غصے میں آ گئی اور وہ کسی بھی مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کروں تو کروں کیا، کیونکہ اس کو بھاگنے کا موقع بھی تھا لیکن وہ بھاگی بھی نہیں، کیونکہ وہ یہی چاہ رہی تھی کہ میرا باپ میرے اوپر رحم کر لے گا اور مجھے معاف کر دے گا اور مجھے ان حیوانوں کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن وہ اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد عائشہ گھر سے نکل پڑی روتے ہوئے، اپنے باپ سے ناراض ہو کر، اپنی ماں سے بھی ناراض ہو کر، اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئی تو یہاں پہ کہانی کا جو اسمبل ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو جاتا ہے۔ جس باپ نے اس کو جوئے میں ہرایا تھا جن لوگوں کو، وہ ان کے باپ کے طرح نہیں نکلے بلکہ وہ انسان نکلے۔ عائشہ جس کی عمر 16 سال تھی، اس کو لگا تھا کہ یہ حیوان ہے، لیکن وہ اس کے برعکس نکلے اور وہ حیوان نہیں بلکہ وہ انسان نکلے۔ جس شخص نے اس کے ساتھ مطلب شادی کرنی تھی، جوئے میں اس کو مطلب فتح کیا تھا، اس نے اسے کہا کہ آپ کی عمر بہت کم ہے، آپ 16 سال کی عمر کی ہو، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، آپ نے زندگی میں جو کرنا ہے میری طرف سے آج کے بعد آپ آزاد ہو اور آپ جا سکتی ہو۔ اس کے بعد عائشہ نے اپنا راستہ اختیار کر لیا اور اس گھر سے نکل پڑی اور اس شخص کا بھی اس نے شکریہ ادا کیا اور وہ دوبارہ کبھی گھر واپس نہیں گئی۔ اور اگر میں بتا دوں تو اس نے غلط راستوں کا اختیار کیا اور کچھ جمع پونجی کی، کچھ پیسے ان کے پاس موجود تھے اور اس نے غلط راستوں کا انتخاب کر کے وہ یورپ پہنچ گئی۔ یورپ پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پہ تعلیم بھی سٹارٹ کیا اور کچھ وہاں پہ کام بھی کرتی تھی، مطلب فاسٹ ٹائم، اور اس کے بعد اس سے بھی پیسے کماتی تھی اور تعلیم بھی حاصل کرتی تھی۔ اسی نوعیت پر اس نے بہت بڑا تعلیم بھی حاصل کر لیا۔ اگر میں بتا دوں تو یہ فرانس کے اندر ایک بہت بڑی ڈاکٹر بن کر سامنے آ گئی اور لوگوں کا علاج بھی کرتی تھی اور خوب پیسے کمانے لگی۔ اس کے بیچ میں سے اگر میں بتا دوں تو تقریباً 11 سال اس کے بیچ میں نکل گئے تھے اور اس کے باپ اور اس کی ماں کو لگا تھا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جس شخص کو اس نے اپنی بیٹی حوالہ کیا تھا وہ بھی اس کو بتانے سے قاصر تھا، وہ بھی نہیں بتاتا تھا۔ اس کے بعد عائشہ جس کی عمر 16 سال تھی، وہ فرانس کے اندر رہتے ہوئے ایک بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی اور 11 سال اس کے بیچ میں گزر گئے تھے۔ جب عائشہ نے پہلی بار سوچا کہ میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کروں گی، اپنے باپ سے رابطہ کروں گی، اپنی ماں سے رابطہ کروں گی اور واپس اپنے گھر جاؤں گی اور وہاں پہ جا کر میں اپنی فیملی کو بھی یہاں پہ لاؤں گی۔ جب وہ وہاں پہ دوبارہ پاکستان پہنچی، پاکستان پہنچنے کے بعد جب یہ دوبارہ گھر پہنچی اور گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اس کا باپ شدید بیمار تھا، شدید بخار میں مبتلا تھا اور یہاں تک اگر میں بتا دوں تو اس کا باپ آخری مراحل میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جیسی باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو حیران ہو گیا،
پریشان ہو گیا کہ یہ تو 16 سال کی میری عائشہ ہے، یہ یہاں پہ دوبارہ کیسے پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد عائشہ کیا کرتا ہے، اپنے باپ کو گلے لگاتا ہے، حالانکہ اس کا باپ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، اپنی ماں کو گلا لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کو گاڑی میں اٹھا کے ڈائریکٹ کسی بڑے ہاسپٹل میں پہنچاتا ہے۔ اور اس کا باپ جو تھا وہ خوشی سے بھی نڈال ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کو پریشانی بھی یہ ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، اس کے اوپر جو میں نے تشدد کیا تھا، کچھ حیوانوں کے حوالے میں نے اس کو کیا تھا، آج وہی بیٹی میرے سامنے کھڑی ہے اور میرا دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اس کے باپ کے اوپر علاج سٹارٹ ہو گیا ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر، لیکن اس باپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار میری یہ بیٹی اس مقام تک پہنچی کیسی۔ بار بار یہ بیٹی اپنے باپ کو گلے لگاتی رہی اور اس کو تسلی دیتی رہی کہ میرے باپ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس کے بعد عائشہ کے گلے میں ہی باپ کا سر پڑا ہوا تھا، اور اس کا باپ بہت زیادہ خوش تھا، اور دوسری طرف اس کا باپ عائشہ سے صرف ایک ہی اپیل کر رہا تھا کہ میری بچی مجھے معاف کر دو، میری بچی مجھے معاف کر دو۔ اور عائشہ بار بار اپنے باپ کو تسلی دیتا رہا کہ میرے باپ، آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اس کا باپ اس کے کچھ ہی منٹ کے بعد، حالانکہ عائشہ کے سر میں ہی، عائشہ کے گود میں ہی اس کے باپ کا سر پڑا ہوا تھا، اور وہ بار بار صرف منہ سے ایک ہی الفاظ نکال رہا تھا کہ عائشہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اگر میں بتا دوں تو ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور جس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب خوشگوار موڈ میں نہیں ہوتے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی عورتوں سے کہ آپ نے بیٹی پیدا کر دی، یہ ہمارے لیے سر درد بنے گا، یہ ہمارے لیے بوجھ بنے گا۔ لیکن یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیٹی آپ کے لیے کبھی بھی سر درد نہیں بنتی۔ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ جس طریقے سے وفا نبھاتی ہیں وہ ایک بیٹا بھی نہیں نبھا سکتا ہے۔ بہرحال کہانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو کمائی کا ذریعہ نہ سمجھو، اور اس کو ایک انسان کے ساتھ ہی بیہیور کرو، اور اس کو اپنے گھر کے اندر ایک انسان سمجھ کر ہی ان کے ساتھ چلا کرو۔ بہرحال یہ تفصیلات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، معذرت خواہ۔